السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 84۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہاں رہ گئی تھی؟ وہ اندر داخل ہوئی تو منال لاؤنج میں ہی تھی، بس یوں ہی باہر پودے دیکھنے لگی تھی۔ صفا ان کے پاس آئی۔ ابراہیم اور بچے کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ وہ لوگ کمرے میں چلے گئے ہیں شاید۔ منال اداس سی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ صفا نے ان کو پریشان سا دیکھا۔ ہاں، بس حسن کے جانے پر دل اداس سا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب تو اس کو آپ کا معلوم ہو گیا ہے نا، اب وہ آ جایا کرے گا۔ صفا نے مسکرا کر تسلی دی تو منال نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اب آیا کرے گا، انہوں نے ایک امید سے کہا۔ میں آتی ہوں۔ صفا مسکرا کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ منال بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ابراہیم بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ دینا اس کے سینے پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے، دوسرے ہاتھ سے وہ دینا کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ صفا نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ وہ آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنے بالوں سے بیڈز نکالنے لگی۔ لگے رہنے دو۔ ہاں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ جو موتی لگے ہوئے ہیں، واٹ ایور، لگے رہنے دو، وہ کہتے کہتے الجھ ہی گیا۔ مگر مجھے چینج کرنا ہے، کھانا بنانا ہے اور پھر سے رات کے لیے تیار ہونا ہے۔ رات کے لیے؟ ہاں، آج سعدیہ کی مہندی ہے اور ہم سب مہندی پر جا رہے ہیں، بچوں کو بھی ریڈی کرنا ہے۔ وہ ڈریسنگ سے یہ ٹیک لگا کر بیٹھی، دوپٹہ افشانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ سنہری لٹیں ایک بار پھر سے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کب تک واپسی ہوگی؟ ابراہیم کے ماتھے پر بل سے پڑ گئے۔ لیٹ نائٹ، یا پھر شاید ہم لوگ وہیں رک جائیں اور پھر کل کا ایونٹ نمٹا کر واپس آئیں۔ اس نے اپنے کنگن کے ساتھ کھیلتے ہوئے مصروف سے انداز میں ہی اپنی پلاننگ بتائی۔ ہرگز نہیں، وہ کرن کھا کر اٹھا۔ کیوں؟ کیا آپ اجازت نہیں دیں گے؟ صفا کو اس سے یہ امید نہ تھی۔ جاؤ، مہندی دیکھو اور واپس آؤ۔ کل بھی خود چھوڑ کر آؤں گا تم لوگوں کو، اور ٹائم سے واپس آنا ہے۔ وہ اپنے کف کے بٹن کھولتا ہوا اس کی جانب آیا۔ مگر ایسے کیسے؟ ہم لوگ رات کو انجوائے کریں گے نا؟ وہ بچوں کی طرح منہ پھلائے کھڑی تھی۔ رات کے فنکشنز بس 11 بجے تک ہوتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا قیام قریشی اتنی دھوم دھام سے کرنے والا ہے یہ شادی۔ وہ حالات سے واقف تھا۔ ہاں، مگر پھر بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے۔ صفا نے منہ بنایا۔ ابراہیم چلتا ہوا آیا۔ صفا دوبارہ سے اپنی بیڈز نکالنے لگی۔ کہا نا کہ مت نکالو۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مگر کھانا بنانا ہے، بالوں کو اچھے سے باندھ لوں گی تو آسانی ہوگی۔ پہلے کیا تم کھانا بناتی تھی؟ وائر بروج کا کیا؟ اب بناتی ہوں، وہ اسی کے انداز میں بولی۔ ابراہیم محفوظ سے انداز میں اس کو دیکھے گیا، پھر اس نے صفا کو اٹھا کر وہیں ڈریسنگ پر بٹھا دیا۔ صفا سانس روک گئی۔ اس نے دائیں بائیں جانب ہاتھ جمائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ میری نقل اتار رہے ہیں؟ صفا نے حیرت سے اس کو دیکھا، جو کہ محفوظ سا ہو کر اس کے چہرے پر نگاہیں پھیر رہا تھا۔ نہیں تو پھر اسی کے انداز میں بولا۔ صفا کی آنکھیں پوری پھیل گئی۔ اللہ آپ کو پوچھے، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ یہ بیڈز نہیں اترنے چاہیے۔ اس نے ایک بیڈ پر ہاتھ لگا کر چھوا۔ مگر مجھے کچن میں الجھن ہوگی، صبح بھی تو ہوئی تھی۔ وہ اس کے لمس پر سمٹ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا حل بھی ہے، اس نے کہتے ہوئے صفا کے کانوں میں جھولتے ایک موتی کو چبا۔ کون سا حل؟ اس نے پھر بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ حق لائے نہ۔ یہی کہ آج ڈنر ابراہیم گورسی بنائے گا اور پورا گورسی ہاؤس اپنی انگلیاں چاٹ جائے گا۔ وہ تکبر سے بولا تو صفا آئی برو اٹھائی۔ کیا واقعی؟ ہاں بالکل، مجھ سے اچھا نہیں بنا پائیں گے۔ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ تم جیسے چھوٹے موٹے شیف تو میں سٹارٹر میں کھا جاتا ہوں۔ وہ گردن اکڑا گیا۔ میں اب پروفیشنلز کی طرح کھانا بناتی ہوں۔ یاد ہے دوپہر کا کھانا؟ صفا کو اپنی سکلز کی انسلٹ منظور نہ تھی۔ ہاں یاد ہے، اچھی کوشش تھی، مگر میرے لیول کو
نہیں پہنچ سکتی۔ صفا کا منہ کھل گیا، اس کو بند رکھا کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے صفا کی تھوڑی کو پکڑ کر بلند کیا اور اس کا منہ بند کروا دیا۔ دیکھتے ہیں پھر آج ابراہیم گورسے کی کوکنگ سکلز کیا پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ وہ اپنے کف فول کر رہا تھا۔ صفا کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ابراہیم نے دفتن نگاہ اٹھا کر دیکھا تو صفا کا چہرہ بجھا سا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اس کی تھوڑی کو پکڑا اور اس کے چہرے کا رخ دینا کی جانب گھمایا۔ وہ ہے نا، سمجھو کہ وہ وہی ہے، وہ ہمارے بیچ ہمیشہ موجود رہے گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ صفا نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو پیچھے دھکیلا اور مسکرا دی۔ ہاں، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اس نے مسکرا کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ ابراہیم نے فرتے جذبات سے مسرور ہو کر اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ وہ آنکھیں موند گئی، سکون کی ایک لہر پوری روح میں سرایت کر گئی تھی۔ سنان، اس چھوٹے سے آنگن میں آج دو بستر لگے ہوئے تھے، دو چھوٹے چھوٹے سے سیکنڈ ہینڈ پلنگ سے تھے، جیسے کہ چارپائیاں ہی ہوں۔ بولو رحم دل چڑیا۔ کھلے آسمان تلے وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ آج آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے، البتہ چاند نہیں تھا، کیونکہ چاند کیا بتائی راتیں تھی۔ کیا تم خواب دیکھتے ہو؟ سلوہ کی بات پر سنان نے آئی بروز کو کیڑے، یعنی آج اس نے یہ بات جاری رکھی۔ دیکھو، ہم لوگ جو کچھ دن کے وقت دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو رات کو خواب بھی وہی کچھ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ غزہ میں دن رات دھماکے ہوتے رہتے تھے، ہر وقت خوف سا رہتا تھا، اس لیے رات کو خواب میں بھی ہم وہی سب دیکھتے تھے۔ میں اور یوسف ڈر کے مارے رات کو اٹھ جایا کرتے تھے، مگر تم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے تم خواب کیسے دیکھتے ہو؟ تم خواب میں کیا دیکھتے ہو؟ وہ متجسس تھی۔ سنان نے گردن موڑ کر کچھ فاصلے پر سلوہ کی جانب دیکھا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے پاؤں ہلاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ میں بھی خواب دیکھتا ہوں رحم دل چڑیا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تو پھر تمہارے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ وہ سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میرے خوابوں میں زمین ہوتی ہے، بہت وسیع زمین۔ میرے خوابوں میں پہاڑ اور وادیاں ہوتی ہیں۔ میرے خوابوں میں صحرا اور ریگستان بھی ہوتے ہیں۔ مگر وہ مگن سا کہے گیا، مگر تم نے تو یہ سب کبھی دیکھا ہی نہیں، پھر خواب میں کیسے دیکھتے ہو؟ سلوہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ میں ہمیشہ سے نابینا نہیں تھا۔ اس کی مدھم سی آواز آئی، جیسے کہ وہ خوف ہو کہ کہیں اس کی بات کوئی نہ سن لے۔ اچھا، کیا واقعی؟ سلوہ اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے پاؤں نیچے لٹکائے، وہ دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرایا۔ ہاں، میں دیکھ سکتا تھا۔ میں دنیا گھومنا چاہتا تھا، میں اس دنیا کے سفر پر نکلا تھا اپنی ساری متاع لے کر، مگر سلوہ نے بے چینی سے پوچھا۔ مگر پھر میرے خواب لٹ گئے، مجھے قیدی بنا لیا گیا، میری آنکھیں نوچ لی گئیں اور کہا گیا کہ آج سے میں اندھا، گونگا اور بہرا ہوں۔ وہ عارضگی سے مسکرایا تھا۔ مگر تم تو بس اندھے ہو۔ سلوہ کو اس کی بات پر تعجب ہوا۔ ہاں، میں بظاہر بس اندھا ہوں، مگر میں گونگا اور بہرا بھی ہوں، کیونکہ میں برائی کے خلاف نہ تو بول سکتا ہوں اور نہ ہی حق سن سکتا ہوں۔ سلوہ نے نہ سمجھ کے انداز میں پلکیں جھپکیں۔ یہ باتیں اس کے لیے تھوڑی بڑی تھی۔ تو جیسا کہ تم گونگے ہو مگر لگتے نہیں، بہرے ہو مگر لگتے نہیں، ویسے ہی تم اندھے نہیں ہو مگر لگتے ہو۔ اس نے ہر چیز کی نفی کر کے ایک فارمولا سا بنا دیا۔ سنان کا حلق خشک ہوا۔ اس نے جھٹکے سے گردن موڑ کر سلوہ کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے ہی پلکیں جھپکی۔ سو جاؤ، سنان نے کہتے رخ موڑ لیا۔ اب سنان کی سلوہ کی جانب پشت تھی اور وہ دوسری جانب کروٹ لیے لیٹ گیا تھا۔ سلوہ کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھے گئی اور پھر وہ بھی لیٹ گئی اور ایک بار پھر سے ان ستاروں میں اپنے بابا کو تلاش کرنے لگی۔ رحم دل چڑیا، مجھ سے دور رہو، مجھے جاننے کی کوشش مت کرو، ورنہ میں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی راکھ کر دوں گا۔ سنان کے دل نے سرگوشی کی تھی اور بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی کنپٹی میں جذب ہو چکا تھا۔ وہ فرش پر لیٹا ہوا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، عربی جبہ پہنے اور سر پر کفیہ باندھے۔ تمہیں باس بلا رہے ہیں، اس نے کسی روبوٹ کی طرح پیغام پہنچایا تھا۔ سنان اس کو دیکھے گیا اور پھر کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ سنان کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ ایک ہی مہینے میں اس کے پیٹ کو 2 بار چاک کیا گیا تھا۔
تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، البتہ خون کی کمی نہیں تھی کیونکہ جس بیڈ پر وہ لیٹا ہوا تھا اس کے ساتھ رکھے ڈرپ سٹینڈ پر خون کی کئی ڈرپس چڑھی ہوئی تھی جو کہ اب خالی تھی، یعنی اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا۔ کون ہے تمہارا باس؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ یوں ہی بیٹھا بیٹھا بولا۔ یہ تم ان سے مل کر پوچھنا اگر زندہ رہ گئے تھے۔ اس آدمی نے بے نیاز سے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ سنان کی آنکھیں پھیل گئیں، کس قدر شفاف لوگ تھے وہ۔ مجھ سے کیا چاہیے تو آخر تم لوگوں کو؟ وہ پھر سے چلایا، چلاؤ مت۔ وہ آدمی دہاڑا تو سنان لرز سا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک عالیشان لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہاں رکھی ہر شے کمال کی تھی، ہر چیز انمول تھی، وہ بیش قیمتی، مگر سنان کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کو بس اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ بیٹھو یہاں۔ اس آدمی نے سنان کو وہاں رکھے ایک صوفے پر بٹھا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سنان گمسم سا بیٹھا تھا۔ اس کو کسی کی بات کی، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دماغ شل ہو رہا تھا کہ اچانک وہاں لگی ایک LED روشن ہوئی۔ سنان نے چونک کر دیکھا کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو اس کے سامنے رکھا تھا، تو پھر وہ LED کس نے آن کی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اسکرین پر چلتے مناظر نے سنان کو وہیں برف بنا دیا تھا۔ اسکرین پر ایک بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکے اور ایک 15 سالہ لڑکی کو دیکھا جا سکتا تھا، جو کچھ لوگوں کے ہمراہ ایک بہت بڑے اور عالیشان محل نما مینشن میں داخل ہو رہے تھے۔ سنان یک رکسا اس منظر کو دیکھے گیا۔ وہ گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ وہ عورت اور اس کے ساتھ چلتا وہ لڑکا اور لڑکی تینوں بے انتہا خوش تھے، خاص کر وہ 15 سالہ لڑکی۔ وہ تو جھوم جھوم جاتی تھی، اتنا اچھا گھر۔ پھر پورے گھر کا ٹور کروایا گیا۔ گیراج میں گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ لوگ کس کے گھر میں پھر رہے تھے؟ سنان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یا امی اس کے لت پھٹ پھڑائے تھے، اس کی ماں تھی، اور وہ لڑکا اس کا چھوٹا بھائی، اور وہ 15 سالہ لڑکی اس کی چھوٹی بہن تھی۔ سنان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مناظر غائب ہوئے اور اسکرین بند ہو گئی۔ سنان نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ لاؤنج میں مین ڈور کھلا اور اب ایک آدمی چلتا ہوا آیا۔ سنان اپنی جگہ ساکت ہوا۔ وہ شخص ایک قریبی جبہ پہنے ہوئے تھا، سر پر کفیہ تھا اور ہاتھ میں ایک سیاہ دانوں والی تسبیح تھی۔ وہ نظریں زمین میں گاڑے اپنی دھن میں مگن چلتا آ رہا تھا، مگر سنان کا دماغ اس شخص کے پیچھے آتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر شل ہوا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں، مغیث تھا، جس نے سنان کی مدد کی اور پھر اس کو دھوکہ بھی دیا تھا۔ سنان کے اعصاب تن گئے، پورے وجود میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دیر پہلے کا کرب پھر سے چہرے سے جھلکنے لگا تھا۔ دل کیا تھا اس شخص کو زندہ زمین میں گاڑ دے جس نے اس کو یوں دھوکہ دیا تھا، اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا تھا۔ سنان اپنی جگہ سے آگے بڑھنے لگا، مگر درد کی شدت سے وہاں سے ایک قدم تک نہ ہل پایا تھا۔ وہ شخص شہانہ چال چلتا ہوا آیا اور آ کر سربراہی نشست پر براجمان ہوا۔ اس نے ایک نگاہ سامنے کھڑے لڑکے پر ڈالی جو کہ آنکھوں میں غصہ، کرب اور نفرت لیے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا جیسے کہ سامنے کھڑے لڑکے کا مذاق اڑایا ہو۔ وہ اسی کا ہم عمر معلوم ہوتا تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک مضبوط سا تاثر تھا، چٹانوں جیسا سخت اور پہاڑوں جیسا بلند۔ جیسے ہی اس نے نگاہ اٹھائی تو اس کی آنکھیں سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ تاریک تھی اور وہاں کے تلوار کی مانند تھی۔ اس نے گہری نگاہ سنان پر ڈالی جیسے کہ اس کی روح تک میں جھانکنا مقصود ہو۔ بیٹھ جاؤ، اس نے خاص عربی لہجے میں حکم دیا۔ سنان نے ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے مغیث کو دیکھا اور لب بھینچ بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے اندر مزید کھڑے رہنے کی سخت باقی نہ تھی۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ سنان نے مغیث کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنے پیٹ کے دائیں جانب ہاتھ رکھا، جہاں ابھی تک درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ تم اس دنیا کے صرف چند فیصد لوگوں میں شامل ہو جن پر ہمارے سیمپل کا اثر نہیں ہوا۔ تم ہمارا قیمتی کریئر ہو، حسن محفوظ سے انداز میں بولا، سنان کے سوالوں کی پرواہ کیے۔ کریئر؟ سنان ٹھٹکا۔ ہاں، ایک ایسا جسم جو ہمارے کام آئے گا۔ تمہارا جسم اس طرز پر بنا ہے کہ ہمارے ڈرگ تمہارے خون کے ساتھ ایکٹ نہیں کرتی۔ اگر تم عام انسان ہوتے تو تم اسی دن مر گئے ہوتے جس دن تم فلسطین پہنچے تھے۔ حسن نے کہتے ہوئے ایک کہکا لگایا۔ سنان کا دماغ واقعی بند ہو رہا تھا، اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ الجھ سا گیا تھا۔ بتاتا ہوں۔ حسن نے محفوظ ہوتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ دائیں ہاتھ میں سیاہ تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہا تھا۔ بائیں کوہنی کے صوفے سے
आर्म सेट पर टिकाई हुई थी। वो पुरसुकून से अंदाज में बैठा था। तुम हमें एक ड्रग मुल्क के दूसरे मुल्क पहुंचानी होती है, मगर वो डिटेक्ट हो जाती है। किसी भी इंसान का जिस्म इसको कैरी नहीं कर पाता। अगर कैप्सूल्स की शक्ल में खिलाई जाए तो वो फौरी एक्ट कर जाती है। इस तरह हमें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो इस ड्रग के साथ मौसू हो। तुम पर बहुत पहले से नज़र पड़ गई थी हमारी। फिर हमें पता चला कि तुम फ़लस्तीन जा रहे हो। वहाँ से एक ऑर्डर निकालना था हमारा, तो सोचा क्यों ना तजुर्बा किया जाए। वैसे बता रहा था कि जैसे इसके लिए किसी मोबाइल एप्लीकेशन का तजुर्बा हो या किसी वेबसाइट का टेस्ट हो। इसकी बातों के अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो किसी जीते जागते इंसान के बारे में बात कर रहा हो। शायद इसके लिए इंसान कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट से कम हैसियत रखते थे। क्या कहना चाहते हो तुम? सन्नान ने खाली खाली निगाहों से हसन को देखा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा गुर्दा निकाला क्या है? हसन ने महफूज होते हुए सवाल किया तो सन्नान ने उलझ कर देखा। तो क्या नहीं निकाला गया? सन्नान को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी हालत पर मातम करे या फिर अपने अंदेशों के गलत साबित होने पर जश्न मनाए। नहीं, हसन ने यकलफ्ज़ी जवाब ने सन्नान के दिल के हर कोने में सुकून भर दिया था। इसकी जुबान से बेख्तियार तशकर अदा हुआ, मगर अगले ही पल इसको अपनी हालत का अंदाज़ा हुआ। तो फिर क्या किया तुम लोगों ने? वो कभी हसन को देखता तो कभी इसके पीछे खड़े मुगीस को। इतने कम अक्ल क्यों हो तुम? बताया तो है तुम्हारी बॉडी एक बेहतरीन करियर है जिसके ज़रिए हम माल सप्लाई कर सकते हैं। हसन के लहजे में बेसारियत थी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। हसन ने टांग से टांग हटाई और कदरे सीधा होकर बैठा। सन्नान उलझा हुआ था। तुमने अभी भी देखा कि तुम्हारा ख़ानदान किस कदर खुश है। वो लोग इस आलीशान महल में रह सकते हैं, वो महल इनका है, वो गाड़ियाँ इनकी हैं, वो लाइफस्टाइल इनका है, मगर एक शर्त पर। शर्त? कैसे शर्त? सन्नान का हलक खुश्क हुआ। वो आखिर कहाँ फंस गया था? तुम हमारे लिए काम करोगे। तुम आज से अंधे गूंगे और बहरे हो। जो हम दिखाएंगे वो तुम देखोगे, जो हम सुनेंगे वो तुम सुनाओगे, और जो हम कहेंगे वो तुम सुनोगे। इसके अलावा ना तो तुम देखोगे, ना सुनोगे, और न ही बोलोगे। हसन ने तारीख लहजे में कहते हुए सन्नान के वजूद की कपकपी तारीख कर दी। अगर मैं ना मानूं तो? सन्नान के लहजा मजबूत रखना चाहा, मगर वो मरऊब हो चुका था। मुकाबिल की स्याह तारीख आंखों ने सुकून मरऊब कर दिया था। तो सादा सी बात है, ये जो तुम्हारा ख़ानदान इस महल के अंदर है, वो इसी महल के नीचे दब जाएगा। यही महल इनका कब्रिस्तान बन जाएगा। वो बेहद नॉर्मल अंदाज में कहता कंधे उचका गया। सन्नान की आंखें उबल पड़ी। वो इतनी सफाकी से ही कह रहा था कि सन्नान को अपने दिल की धड़कन बंद होती सुनाई थी। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? सन्नान के हलक के बमुश्किल अल्फाज निकले थे। मुकाबिल के सुकून में रत्ती बराबर फ़र्क न आया था। तुम्हारी बहन बहुत अच्छे स्कूल में जाएगी, भाई अच्छी यूनिवर्सिटी जाएगा, माँ के इर्द गिर्द मुलाजमीन होंगे, वो लोग सारी उम्र ऐश करेंगे। मगर कहते हुए वे एक लम्हे को रुका और सन्नान के तासुरात देखे। मगर तुम इनको मुयसर नहीं हो गए। हर लम्हे सन्नान के चेहरे का रंग फक हो रहा था। बसूरत दिगर कहते हुए इसने एक सिगरेट निकाल कर लबों से लगाया। मुगीस ने लाइटर जलाकर सामने किया। सिगरेट का कश लेते हुए इसने धुआं फिजा में छोड़ा। सन्नान खांसने लगा तो हसन ने जल्दी से सिगरेट बुझाया। तुम्हारी सेहत के लिए अहम है। इसने ऐश ट्रे में मसल दिया तो सन्नान ने अचंभे से देखा। वो शख्स इसको पल पल हैरान कर रहा था। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो तुम यहाँ मर जाओगे कुछ ही मिनटों में। सन्नान को लगा कि इसकी दुनिया बस इसी शख्स तक महदूद रह चुकी है और वो अपने इर्द गिर्द से ही बेगाना हो चुका था। वो शख्स इसको कंट्रोल कर रहा था। सन्नान को अपना आप बंधा हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हारा ख़ानदान पहले तुम्हारी मौत का मातम मनाएगा, फिर अगले दिन वो लोग भी ज़मीन के अंदर गर्क हो जाएंगे और इस तरह तुम और तुम्हारा ख़ानदान ज़ाया हो जाएगा। इसने अफसोस से कहा था। मुझे वाकई अफसोस होगा। काम की चीज़ें ज़ाया होते देखना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, पर क्या कर सकते हैं? जो हुक्म के ताबे ना हो फिर वो जिंदा तो नहीं रह सकता ना। इसने तासुब से भरपूर लहजे में कहा कि कोई और इसको देखता तो इससे हमदर्दी जैसा गुनाह कर बैठता। तो फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, वो कहता उठ खड़ा हुआ। सन्नान अपनी जगह मुजस्मा बन चुका था। एक तरफ मौत थी तो दूसरी जानिब भी मौत थी।
اس کو موت اور موت کے بیچ کسی ایک کو چننا تھا۔ ایک صورت میں وہ اپنے خاندان کے لیے مر جاتا مگر وہ اس کا خاندان زندہ رہتے، دوسری صورت میں وہ مر جاتا اور اس کا خاندان بھی تباہ ہو جاتا۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری جانب کھائی۔ مغیث اس کو کام سمجھا دینا۔ سنان کے تاثرات سے حسن کو اس کے فیصلے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ آج سے تم ایک 22 سالہ نابینا فلسطینی لڑکے ہو جو کہ بے سہارا ہے اور فٹ پاتھ پر رہتا ہے۔ یاد رکھنا کہ تم نابینا ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم تنہائی میں بھی نابینا ہو اور بھیڑ میں بھی نابینا۔ تمہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تم نابینا ہو۔ تم خود کو نابینا ظاہر نہیں کرو گے بلکہ قبول کرو گے کہ تم نابینا ہو۔ مغیث اگلے دن اس کو سمجھا رہا تھا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر تمہاری آنکھیں نکال کر اس بات کو حقیقت بنا دیا جائے گا۔ وہ کندھے اچکا گیا، مگر اس سے ہمارا کام تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ نابینا کیوں کرنا ہے؟ سنان کی آواز رک گئی۔ تم IDF کو جانتے ہو؟ اسرائیل ڈیفنس فورس؟ سنان نے جواب دیا۔ ہاں، ان لوگوں کی آنکھوں میں بھی سینسرز ہیں۔ وہ لوگ کسی ایک آدمی کو دیکھ لیں تو پھر اس کو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتے ہیں، اس لیے ان کو دھوکہ دینا آسان نہیں۔ تم ان کے لیے ایک بے ضرر نابینا ناکارہ فلسطینی لڑکے ہو جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر تم لوگ یہ کام فلسطین میں کیوں کر رہے ہو؟ سنان پوری طرح چنچلایا۔ ویل، یہ کام صرف فلسطین میں نہیں ہوتا، سمجھ لو کہ ساری دنیا میں ہمارا کام چل رہا ہے۔ تم تو بس ایک ہو، تمہارے جیسے درجنوں اور ہیں۔ سنان پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اب باقی کا کام تمہیں تفصیل سے سمجھا دیا جائے گا، تم ابھی آرام کرو۔ مغیث سنان کا کندھا تھپک کر وہاں سے چلا گیا۔ سنان جو کہ صوفے پر بیٹھا تھا وہی ٹھہسا گیا۔ مازے کی کرچیاں آنکھوں میں چپ رہی تھیں۔ سنان نے دفتن رخ موڑ کر دیکھا تو ننھی سلوا سو رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا اور دوبارہ سیدھا ہو کر چت لیٹا۔ اس دن جب تم غائب ہوئی تھی میں نے پہلی بار اپنی بینائی کا استعمال کیا تھا۔ اگر میں تمہیں کھو دیتا تو شاید دنیا میں واحد خوشی کو کھو دیتا، مگر شکر ہے تم مجھے مل گئی۔ سنان مسکرایا۔ اس دن وہ سلوا کو ڈھونڈتا ہوا مارا مارا پھر رہا تھا، پھر اچانک اس کو اپنے عقب سے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ سلوا یقیناً اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سنان نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنا رخ موڑ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا۔ دوبارہ نابینا سنان بن گیا تھا، کیونکہ وہ اس پری کے سامنے اپنا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اپنے لیے بھی اپنی آنکھیں استعمال نہیں کرتا تھا۔ آج ابراہیم کے پورشن میں اشتہار انگیز مہک پھیلی ہوئی تھی۔ آج سب لوگ اسی پورشن میں موجود تھے۔ وہ سب لوگ اس کے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھے کھانا پکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچن میں وہ ایپرن پہنے کسی ماہر شیف کی طرح کھانا بنانے میں مصروف تھا، جبکہ اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے یاقوت اور مرجان کے علاوہ صفا بھی تھی۔ بابا، میں نے برتن دھو دیے ہیں۔ مرجان سنگھ کے پاس رکھے چھوٹے سے سٹول پر کھڑا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ابراہیم نے اسے برتن دھلوائے تھے۔ آج زلیخا اماں کو بھی چھٹی دے دی گئی تھی، وہ بھی آج ان کی مہمان تھی، جبکہ یاقوت کھڑا کسی سویٹ ڈش کے لیے کچھ ڈرائی فروٹس کاٹ رہا تھا جو کہ بار بار کٹنگ بورڈ سے پھسل جاتے تھے۔ وہ سخت چنچلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لاؤ میں کر دیتی ہوں۔ صفا نے یاقوت کے ہاتھ سے چھری پکڑی۔ میں کر لوں گا۔ یاقوت شرمندہ ہوا کیونکہ وہ پچھلے 15 منٹ میں بس 4 بادام ہی کاٹ پایا تھا۔ تمہیں لگ جائے گی۔ صفا نے اس کو روک دیا۔ ایسا کرو، تم کچھ فروٹس کاٹ دو۔ صفا نے اس کی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اس کو قدرے آسان کام دیا۔ یاقوت خوشی خوشی فریج سے فروٹس نکالنے لگا۔ مرجان سٹول سے اترا اور اپنے ہاتھ صاف کرتا ہوا ابراہیم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ایڑیاں اٹھا کر کڑاہی میں جھانکنا چاہا۔ ابراہیم نے چمچ ہلاتے ہوئے اس کو مڑ کر دیکھا۔ کتنا ٹائم ہے؟ مرجان بے تاب سا تھا۔ بھوک لگی ہے؟ ابراہیم نے مصروف سے انداز میں پوچھا تو مرجان نے ایک نظر مڑ کر گلاس ونڈو سے نظر آتے لاؤنج کے منظر کو دیکھا، جہاں آیت جو جواد تایا کے ساتھ بیٹھی پاؤں جھللا رہی تھی، وہ اس کو لینے آئے تھے، مگر ابراہیم نے اصرار کیا تھا کہ وہ لوگ کھانا کھا کر جائیں۔ ہاں، لگتا ہے بھوک لگی ہے، مرجان نے مڑ کر کہا تو ابراہیم آنکھیں سکیڑ کر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کس کو؟ اس نے ترچھی سے نگاہ مرجان پر ڈالی۔ ہم سب کو۔ مرجان نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ابراہیم نے آبرو سکیڑے۔ کم آن، شک نہیں کرنا چاہیے،
वो भी बच्चों पर। मरजान ने इब्राहिम को बाबर करवाया तो इसने तासुब से सर झटका। इसकी औलाद इससे भी 4 हाथ आगे थी, खासकर मरजान। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जाकर बैठो, बाहर जाकर। आयत भी अकेली बोर हो रही थी। सिफा ने मरजान को देखा कि जो अब सीढ़ियाँ उठाकर इब्राहिम की डिश देख रहा था। इसके कहने पर मरजान ने गर्दन मोड़कर देखा। और आप नहीं बोर होंगी मेरे बिना? इसने से आंखें मटकाई। सिफा के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। इब्राहिम ने मुड़कर इस अदाकार को देखा था। वो क्यों होने लगी बोर? इसके पास हम लोग हैं ना, इब्राहिम ने अच्छे खासे अंदाज में चिताया था। कम ऑन, 2 बोरिंग लोग मिलकर तीसरे को मजीद बोर कर देंगे। मरजान ने इब्राहिम और याकूत पर बारी बारी निगाह डाली। इन दोनों का मुंह खुल गया। रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ। इब्राहिम ने चम्मच उठाया। इब्राहिम ने आगे बढ़कर मरजान को खुद में छुपा लिया। किचन में सिफार मरजान की हंसी गूंज रही थी। याकूत भी हंस दिया, जबकि इब्राहिम जबड़े भींचे खड़ा था। इसके अभी मरजान के हाथों ताज़ा ताज़ा हुई थी। इनके कह के किचन से लाउंज में गए तो मिनाल ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी, जबकि आयत ने भी इस जानिब देखा। ओपन किचन ही था, बस मामूली सी आड़ सी थी। एक शेल्फ थी जो लाउंज और किचन में रुकावट थी। इसके अलावा एक लकड़ी की पार्टीशन वॉल भी थी, मगर इसके बावजूद किचन से लाउंज और लाउंज से किचन के मनाजिर देखे जा सकते थे। आयत मुस्कुरा थी। जाओ, तुम भी इनके पास चली जाओ। मिनाल ने आयत को इस जानिब देखते हुए पाया तो फौरन कहा। आयत की नीली आंखें खुशी से चमकी थी। क्या मैं चली जाऊं? वो उठ खड़ी हुई और अब जवाद ताया से इजाज़त मांग रही थी। हाँ, जाओ। इन्होंने इजाज़त दी तो वो भी किचन में आ गई थी। सिफा ने काम करते हुए इसको देखा तो मुस्कुराया। आ जाओ आयत, कुछ चाहिए? इसने खुश दिली से पूछा तो आयत ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। मैंने कहा था ना कि अब भूख लग रही होगी। मरजान बड़बड़ाया। मैं सब सुन रहा हूँ। इब्राहिम ने पास खड़े मरजान की जानिब देखे बिना ही कहा था। हाँ तो मेहमानों को भूख लगी है। और कितना टाइम लगेगा? मरजान वाकई झुंझलाया हुआ था। तुम्हें किस बात की जल्दी है? इब्राहिम ने इस इसके इस तरह इसरार करने पर अब बेजार हुआ था। आयत से कदम उठाती हुई सिफा के पास आई। सिफा ने आयत को उठाकर काउंटर पर बिठाया और फिर से एक आइसक्रीम बार निकाल कर दिया। इसको आयत ने कुछ छिचकते हुए पकड़ लिया। फिर खाना नहीं खाया जाएगा? मरजान ने किनखियों से आयत को देखा जो अब मज़े से वो चॉकलेट आइसक्रीम बार खा रही थी। इट्स ओके मरजान, वो खा लेगी। अब की बार याकूत बोला था। वो अपनी फ्रूट्स वाली ट्रे उठाकर आयत के पास ही जाकर खड़ा हो गया था। मरजान को अब सख्त कोफ्त हुई थी। सिफा ने ड्राई फ्रूट्स काट कर इब्राहिम के हवाले किया और मुड़कर मरजान को देखा। वो झुकी और मरजान के गाल खींचे। क्या हो गया है? किस बात पर चिड़े हुए हो? मरजान ने गहरी सांस ली। सिफा इसके जवाब की मुंतजर थी। खाना जल्दी बनेगा तो हम लोग नानों के घर जा सकेंगे ना। मुझे जरियाब भाई के साथ एंजॉय करना है। इसने आखिरकार अपनी उलझन बताई तो सिफा ने हैरत से इसको देखा। इब्राहिम ने कुड़कर मरजान को घूरा। हाँ बस खाना खा लें फिर हम चलते हैं। तब तक तुम तीनों कोई मूवी देख लो। सिफा ने बारी बारी इन तीनों को देखा। हाँ चलो आयत, मैं तुम्हें अपनी न्यू बुक्स कलेक्शन दिखाता हूँ। याकूत ने फ्रूट्स इब्राहिम के हवाले करते हुए कहा तो आयत को ने इस बात में सर हिलाया। बोरिंग पीपल, मरजान ने नाक चढ़ाई। सिफा ने आयत को नीचे उतारा। वो तीनों वहां से चले गए, जबकि मरजान का बस नहीं चल रहा था कि काम खत्म हो और वो लोग नानों के घर जाए। कितना काम रहता है? सिफा इब्राहिम के पास आकर खड़ी हुई। बस समझो हो गया। वो अब खाना दम पर लगा रहा था। मैंने सलाद और रायता तैयार कर दिया है, स्वीट डिश भी रेडी है। सिफा ने इब्राहिम की जानिब देखकर कहा। इब्राहिम अपने काम में मसरूफ़ नज़र आता था। इसका नीम रुख नज़र आ रहा था। सिफा कुछ सानिए इसको देखे गई। नज़र लगाने का इरादा है? वो इसी तरह मसरूफ़ से अंदाज में बिना इसकी जानिब देखे बड़बड़ाया तो सिफा ने हड़बड़ा कर निगाह फेर ली। वो मुस्कुराहट सब्ट कर गया। देख लो, कोई नहीं रोक रहा। वो अब इसके सामने सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। सिफा को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हैंडसम शौहर को छोड़कर तुम ये चावल और सब्जियां देख रही हो? ज्यादती है बेगम।
وہ بیچارگی سجائے بولا تو صفا کے کان تک سرک ہوئے۔ مجھے ریڈی ہونا ہے۔ وہ پلٹنے لگی کہ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو چھٹکے سے کاؤنٹر پہ بٹھایا۔ کتنے ہی پل ریوائن ہوئے تھے، دماغ میں یادوں کی ایک پوری فلم چل گئی تھی۔ صفا کا دل ایک پل کے لیے بند ہوا اور اگلے ہی پل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کو اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی تھی۔ اس کی دھڑکن کی آواز اتنی تیز تھی کہ ابراہیم کو بھی محسوس ہوئی۔ اس نے فکر مندی سے صفا کا چہرہ دیکھا جو کہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ ریلیکس، اتنی سی بات پر اتنا ریئیکٹ؟ اس نے صفا کا سرخ پڑتا گال تھپتھپایا۔ وہ واقعی پریشان سا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کبھی کبھی اس کو حد سے زیادہ نازک لگتی تھی، اتنی کہ اس کو ڈر لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں ہاتھ لگانے سے بکھر نہ جائے، اور کبھی کبھی وہ اتنی سخت غیر ہو جاتی تھی کہ ابراہیم جیسے مرد کو بکھیر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ابراہیم نے چھپ کر سر چھٹکا۔ اس نے پاس پڑے باؤل سے سویٹ ڈش کا ایک چمچ نکالا اور صفا کی جانب بڑھ پڑایا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، ٹیسٹ تو کرو۔ ابراہیم کے کہنے پر صفا نے وہ چمچ کھا لیا۔ کیسی بنی؟ اس نے پوچھتے ہوئے چمچ میں باقی کی تھوڑی سی بچی ہوئی لبِ شیریں کھائی۔ اچھی بنی ہے، وہ مشکل بولی۔ اتنی اچھی تو بنی ہے، اب تم اپنی ہار قبول نہیں کرنا چاہتی تو الگ بات ہے۔ اس نے فخر سے کہتے ہوئے چمچ واپس رکھا۔ لائیں، میں اس کو فریج میں رکھ دوں ورنہ اس کی کریم پگھل جائے گی۔ صفا نے وہ میٹھا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے مدد آفر کی۔ میں رکھ دیتا ہوں۔ لبِ شیریں کا باؤل جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی فریج سے نکالا تھا، میں مزید کچھ میوہ جات شامل کرنے کے لیے اب دوبارہ فریج میں رکھ رہا تھا۔ صفا نے کی نکھیوں سے اس کو دیکھا اور چھلانگ لگا کر کچن سے بھاگ گئی۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا تو ہنس دیا۔ سعدیہ، ختیجہ اس کو پکارتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی۔ سعدیہ ابھی تک کمرے میں دبکی ہوئی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ زیادہ دھوم دھام سے کچھ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ابھی اس گھر میں ٹوٹی ہوئی قیامت کی تباہ حالیوں کے نشانات موجود تھے، مگر پھر بھی انہوں نے تھوڑی بہت رسمیں کرنا تھی۔ آخر سعدیہ نے برسوں اس خاندان کی خدمت کی تھی، وہ لوگ اس کی خوشیوں پر یوں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ہو جاؤں گی۔ وہ بے دلی میں سے آ کر اپنے ڈریسنگ میرر کے سامنے بیٹھی تھی۔ بیڈ پر کپڑے اور جویلری ویسے ہی رکھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ ختیجہ پریشان سی ہو کر اس کے پاس آئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سعدیہ فوراً بولی، تو ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی تم؟ صفا کب تک آئے گی؟ سعدیہ نے سر جھکائے کہا تو ختیجہ نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ کہہ تو رہی تھی کہ آئے گی، مگر تم انتظار مت کرو۔ وہ کہتے ہوئے اداس سی ہو گئی۔ کیوں نہ کروں انتظار؟ سعدیہ کے دل میں ہال اٹھا۔ ابراہیم کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، عین وقت پر مکر جائے تو وہ کیا ہی کر سکتی ہے۔ ان کا لہجہ بھیگ سا گیا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ سعدیہ نے ختیجہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ کیسا ہے، کیسا نہیں، اس کا اندازہ بخوبی ہو چکا ہے۔ وہ پہلے بہت اچھا ہوتا تھا، فرمانبردار سا، پڑھائی کرنے والا اور اپنے ماں باپ کی فکر کرنے والا، مگر سچل کے جانے کے بعد جس شخص کو ہم نے دیکھا ہے نا، وہ ابراہیم نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھا جس کے سر پر ہر وقت خون سوار رہتا تھا۔ وہ ابراہیم جس نے کبھی چڑیا کا بچہ نہیں مارا تھا، اس نے زاویار کے ساتھ جو کیا۔ ختیجہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی تھی۔ مگر اب تو وہ بدل گیا ہے نا۔ سعدیہ نے ان کو تسلی دینا چاہی۔ نہیں معلوم، اس شخص کے کچھ بھی بعید نہیں۔ کیوں میرے شوہر کے خلاف قصیدے پڑھے جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو صفا دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ یاقوت اور مرجان بھی تھے، البتہ دینا نہیں تھی۔ صفا، آ گئی تم؟ سعدیہ نے ایک جست میں اس تک پہنچی تھی اور اس کے گلے لگے۔ اس کی واحد سہیلی اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ان کی عمروں میں کافی فرق تھا، مگر وہ دونوں بھی بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ صفا نے سعدیہ کا کندھا تھپکا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں نہیں آؤں گی؟ صفا نے خفگی سے ختیجہ کو دیکھا جو کہ نم آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ صفا آگے بڑھی اور ان سے ملی۔ سعدیہ نے یاقوت اور مرجان سے ہاتھ ملایا۔ آپ برائیڈ ہیں مگر لگ نہیں رہی۔ مرجان نے سعدیہ کو غور سے دیکھا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ سب ہنستی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب تم لوگوں کی ماما آ گئی ہے نا، بنا دے گی مجھے برائڈ۔ سعدیہ نے مرجان کا گال کھینچا۔ وہ میری پریٹی لیڈی ہے،
مرجان نے اس کی تصحیح کی تو صفا کی مسکان پھیکی پڑ گئی۔ چلو تم لوگ ذریعہ پوچھ رہا تھا تمہارا۔ ختیجہ نے مرجان اور یاقوت کا ہاتھ پکڑا اور ان دونوں کو لے گئی۔ کیا ذریعہ بھائی آ گئے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ صفا نے سعدیہ کی حالت دیکھ کر ماتھا پیٹا تھا۔ ہاں وہ لوگ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ سعدیہ کے چہرے کے گلال ٹپک رہا تھا۔ صفا نے اس کو مزید چھیڑتے ہوئے کوہنی ماری، تم مجھے بتاؤ کہ اتنی دیر کیوں لگائی؟ اور کیا بس تم لوگ ہی آئے ہو؟ سعدیہ نے موضوع بدلا۔ ہاں دیر اس لیے ہو گئی کہ آج کچھ مہمان آ گئے تھے، اور دوسری بات کا بھی یہی جواب ہے کہ ہاں بس ہم لوگ ہی آئے ہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے سعدیہ کو ڈریسنگ مرر کے سامنے بٹھایا۔ کیا ابراہیم نہیں آیا؟ سعدیہ نے ڈریسنگ مرر میں اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب لینے آئیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ تم لوگ یہاں رات نہیں رکنے والے؟ سعدیہ کو صدمہ لگا تھا۔ صفا نے نفی میں سر ہلایا، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ایک تو اتنی لیٹ آئی ہو اور اب واپس جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ سعدیہ روحاں سے ہوئی۔ صفا نے جھک کر اس کے گلے میں باہیں حمال کی۔ کوئی بات نہیں، صبح آ جاؤں گی نا۔ اچھا یہ کہوں کہ میاں جی کے بنا اب دل نہیں لگتا۔ سعدیہ نے صفا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ایسی بھی بات نہیں۔ صفا نے فوراً پیچھے ہٹی۔ تم چلو اٹھو، چینج کرو تاکہ تمہاری جلدی تیاری کروا دوں۔ تیار کر دوں تمہیں جلدی؟ وہ بیت کی جانب بڑھ گئی اور اس کا جوڑا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔